ابلیس از اے جن، جسے ہم شیطان کہتے ہیں از اے جن. تو جو جن دونوں جو ہیں وہ ایک اسپیشی ہے. جن اور ابلیس خود جن اور جو عام جنات ہیں دوسرے وہ بھی سیم اسپیشی ہیں. تو اسپیشی کو زیادہ بہتر انڈرسٹینڈ کرتی ہے، زیادہ آسانی سے انڈرسٹینڈ کرتی ہے. تو اس لیے جو شیاطین ہیں، جو جنات ہیں، وہ شیطان کے زیادہ پروردہ ہو سکتے ہیں. یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ جنات کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ شیطان کے کہے پہ زیادہ چلے، بیکاز اٹ از ایزی ٹو انڈرسٹینڈ فار ون جن ٹو انڈرسٹینڈ ابلیس، اینڈ اٹ از ایزی فار ابلیس آلسو ٹو ڈو ود دیٹ دی سیم تھنگ ود دی جن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آپ اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ آپ بیٹھے بیٹھے پریشان کیوں ہو جاتے ہیں، اگر آپ یہ پوچھیں کہ آپ میں حسد کی آگ کیوں لگ جاتی ہے، اگر آپ یہ پوچھیں کہ آپ غصے میں آگ بگولا کیوں ہو جاتے ہیں، اگر آپ خود سے پوچھیں کہ آپ میں تکبر کیوں آتا ہے، جھوٹ کیوں آتا ہے، بددیانتی کیوں آتی ہے، فحشات کیوں آتی ہیں، منکرات کیوں آتے ہیں، اوریانی کی طرف آپ راغب کیوں ہوتے ہیں، آپ غیر عورت کی طرف نظر کیوں اٹھاتے ہیں، اگر آپ یہ سب باتیں اپنے آپ سے پوچھیں تو آپ کو ایک جواب ملے گا کہ آپ ایسے نہیں ہیں. پھر بھی آپ ایسا کر جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں ضرور ایسی کوئی مخلوق موجود ہے جو آپ کو یہ کرنے پہ مجبور کر رہی ہے، کوئی ایسی کریشن جو آپ کو کرنے پہ مجبور کرتی ہے. ایسا کوئی بھی خیال جو آپ نہ ہوں، آپ کو پھر بھی آئے اور آپ اس کو اڈاپٹ کر لیں اور آپ کے اندر وہ ایک خواہش پیدا کر دے، وہ وسوسے کی شکل میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ ناس کے اندر جو علم ہم تب تک پہنچایا ہے اپنے حکم کی صورت میں، اپنے کلام کی صورت میں، اللہ نے فرمایا، اللہ کریم فرماتے ہیں الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ جب بھی وسوسے تمہارے دلوں میں جگہ بنا لیں تو ارد گرد دیکھو کہ تمہارے ارد گرد کوئی اگر انسان بیٹھا ہے تو وہ والناس کی طرف سے ہیں، اور اگر انسان نہیں بیٹھا تو پھر وہ یقیناً جنات کی طرف سے ہیں. من الجنۃ والناس، اس کی کوئی اور تعویل نہیں ہو سکتی. بہت سیدھی بات ہے کہ وسوسے تمہارے دلوں میں جب بھی آئیں ارد گرد دیکھو، اگر انسان بیٹھا ہے اور وہ ڈال رہا ہے تو ٹھیک، اگر وہ نہیں ڈال رہا تو پھر کون ڈال رہا ہے؟ جنات ڈال رہے ہیں. کیا ہم جنات کے حوالے سے کبھی سیریس ہوتے ہیں؟ کیا ہم کبھی جنات کے حوالے سے شیطان کے راستے پہ ہم کس طرح چل نکلتے ہیں اس بات کو سوچتے ہیں؟ اب اگر آپ کبھی غور کریں کہ جنات کا شیاطین کے ساتھ کیا تعلق ہے، شیطان کے ساتھ کیا تعلق ہے، ابلیس کے ساتھ کیا تعلق ہے، تو ابلیس جو ہے اس کے بارے میں سورہ کہف میں آتا ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا. یعنی ابلیس از اے جن، جسے ہم شیطان کہتے ہیں از اے جن. تو جو جنات ہوں گے وہ اور ابلیس جو کہ خود ایک جن ہے، سیم اسپیشی ہے. جیسے اگر میں یہ کہوں کہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کو جانتا ہوں تو وہ ایک انسان ہے، میں بھی ایک انسان ہوں، اس لیے ہم ایک دوسرے کو پہچان جاتے ہیں کہ وی آر ہیومنس. ایک چائنیز مجھے دیکھے گا تو انسان کہے گا، میں ایک چائنیز کو دیکھوں گا تو ہم اسے انسان کہیں گے. ایز اے اسپیشی ہم فوراً ریکگنائز کر لیتے ہیں. بہت ساری چیزیں ان کے وہ غصے میں ہیں یا مسکرا رہے ہیں، ہم صرف ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کے پہچان جاتے ہیں. اسی طرح سے جن دونوں جو ہیں وہ ایک اسپیشی ہے. جن اور ابلیس خود جن اور جو عام جنات ہیں دوسرے وہ بھی سیم اسپیشی ہیں. تو اسپیشی کو زیادہ بہتر انڈرسٹینڈ کرتی ہے، زیادہ آسانی سے انڈرسٹینڈ کرتی ہے. تو اس لیے جو شیاطین ہیں، جو جنات ہیں، وہ شیطان کے زیادہ پروردہ ہو سکتے ہیں. یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ جنات کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ شیطان کے کہے پہ زیادہ چلے، بیکاز اٹ از ایزی ٹو انڈرسٹینڈ فار ون جن ٹو انڈرسٹینڈ ابلیس، اینڈ اٹ از ایزی فار ابلیس آلسو ٹو ڈو ود دیٹ دی سیم تھنگ ود دی جن. تو ہم نے کبھی جن پہ غور نہیں کیا کہ ایک چیز، ایک مخلوق جو ہمیں نظر نہیں آتی، وہ کس طرح ہمارے دلوں کے اندر جو ہے وہ وساوس ڈال سکتی ہے، جس کو قرآن سورہ ناس میں بیان بھی فرماتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو جنات کی کنسیپشن ہمارے ذہنوں میں ہے وہ ہالی ووڈ کی کروائی ہوئی ہے کہ خون بہ رہا ہوگا، بڑے دانت ہوں گے، الٹے پیر ہوں گے، اور کوئی عجب سا ایک منظر جو ہے وہ جنات کا ہمارے ذہنوں میں داخل کر دیا ہے. لیکن ہمیں جس چیز سے محروم کیا ہے وہ یہ کہ وسوسے جو ہمیں قرآن انٹروڈکشن دے رہا ہے کہ ان کا پرائمری آبجیکٹیو یہ ہوگا کہ وہ وساوس ڈالیں. یعنی آپ کے اندر تھاٹ کو انسرٹ کریں، کی فیلنگس کو مولڈ کریں، آپ کے ایموشنس کو تیز کریں، آپ کی جو انسٹنکٹس ہیں ان کے ساتھ کھیلیں. تو اس پہ ہم نے کبھی توجہ نہیں دی. دس از وائی وی آر ناٹ ماسٹر آف آور اون سیلف. ہمارا جو سیلف ہے اس کے ہم ماسٹر نہیں ہو پائے، کیونکہ ہمارا اپنے خیالات پہ، اپنے احساسات پہ، اپنے جذبات پہ اور اپنے جبلتوں پہ کوئی کنٹرول ایسا ہے لگتا ہے جیسے محسوس ہوتا ہے کہ نہیں رہا. ہم جیسے میڈیا کے دور کے اندر داخل ہوئے ہیں تو میڈیا سے آنے والی مختلف چیزیں جو ہماری خواہشات کو مولڈ کرتی ہیں، ہمارے جذبات اور احساسات اور خیالات پہ افیکٹ ڈالتی ہیں، ہم اس کو بالکل بھی سمجھ نہیں پا رہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم جنات کو نہیں سمجھ پا رہے. شیطان کے حوالے سے حدیث ملتی ہیں کہ رات کو جب اس کے پاس جنات جاتے ہیں یا شیاطین جاتے ہیں تو اس کو خبر دیتے ہیں، کبھی آج ہم نے میاں بیوی میں لڑائی ڈلوا دی، تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے. تو اس کا مطلب اٹس اے رپورٹنگ آلسو ڈن ٹو دی شیطان، اینڈ دیر آر ایکٹس آن بہاف آف شیطان وچ دیز جنز آر ڈوئنگ ود اس آن ڈیلی بیسس. ہم اگر کسی کمرے میں انٹر ہوتے ہیں تو دین ہمارا کہہ رہا تھا سر سلام کرو، وی نیور ایکسیپٹڈ دیٹ. ہم واش روم میں انٹر ہو رہے ہیں تو دین کہہ رہا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، وی ڈڈ ناٹ اڈاپٹڈ دیٹ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ آپس میں کتنی انٹر لنکڈ ہیں، جس کے اوپر ہم نے کبھی تدبر نہیں کیا، تفکر نہیں کیا، غور نہیں کیا. حدیث سے اگر استنجا کرنے کا غالباً منع کیا ہوا ہے کہ یہ جنوں کی خوراک ہوتی ہے. سانپ کو مارنے کے حوالے سے کچھ ہدایات ملتی ہیں کہ یہ بھی جن کبھی کبھی شکلیں ٹرانسفارم کرتے ہیں. تو وی ہیو نیور ریڈ دیٹ، وی ہیو نیور ٹیکن اینی انٹرسٹ ان دیٹ، اینڈ وی ایکسیپٹ دیٹ وی آر چینجڈ
one moment we are something and the other moment we are something else. And why it happens? Because یہ صرف ایک ایڈ نہیں ہے, ایگو نہیں ہے, یہ صرف ہارمونک چینج نہیں ہے, یہ صرف باڈیلی چیز نہیں ہے, اس کا اسپرچول انرجیز کے ساتھ بھی ضرور تعلق ہے. کیونکہ خیال خود ایک باڈی نہیں, احساس خود ایک باڈی نہیں, جبلت خود ایک باڈی نہیں, اور آپ کا جذبہ ایک خود باڈی نہیں, بلکہ باڈی لیس ایک فیکلٹی کی صورت میں ہے. تو فیکلٹیز جو ہیں ان پہ بھی غور کریں, تدبر کریں, اسے قرآن کے ساتھ رکھ کے پڑھیں. من الجنۃ والناس الذی یوسوس فی صدور الناس, من الجنۃ والناس, اس پہ ذرا کبھی غور کریں اور اپنا خود ایک تھیسس بلڈ کریں, لائٹ آف قرآن اینڈ دی سنہ آف دی پروفٹ اینڈ دی سینگز آف دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ ہم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا چاہتے تھے, کیا ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں, اور اللہ کریم جو ہے اس کے احکامات کس سمت میں ہمیں لے جانا چاہتے ہیں. اپنا خیال رکھیں. اسی طرح کی کسی بات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم.